جی آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن میں ایک پولنگ اسٹیشن پر جب پولیس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جس کا ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ پولیس ان آتھرائزڈ وے میں ایک پولنگ اسٹیشن میں آئی تھی، جو ایس ایچ او صاحب تھے اور باقی لوگ تھے وہ ووٹرز کو کوہرس کر رہے تھے اور ایک پرٹیکولر پارٹی کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو اس بیچ بعد میں انہوں نے ہمارے پر ایف آئی آر چلایا اور اس ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ میرے ساتھ جو کچھ لوگ تھے یا میں ہم نے ان پر حملہ کیا ہے، جس کی صداقت نہیں ہے۔ ہم نے اس دن بھی کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو چوٹ ناک میں آئی تھی وہ ایک جو ایس ایچ او کا اپنا ایک پی ایس او تھا، اس کے گن کی بٹ کی وجہ سے آئی، لیکن انہوں نے یہاں کیس بنا دیا اور میرے خلاف، میرے چاچا کے خلاف۔ اور مزے کی بات یہ کہ عابد صاحب اس جگہ پر تھے ہی نہیں جس جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واردات ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے کچھ افسر ہیں پولیس میں جو ذاتی طور پر جب ان کے ساتھ کسی کو ذاتی پرابلم ہوتی ہے یا اگر کسی نے ان کو کہا گیا ہو، وہ کیسے انوسنٹ لوگوں کو ایف آئی آرز میں در دیتے ہیں۔ ہمیں الیکشن میں بہت سارے تانے دیے گئے، ہمیں بہت سارے باتیں کی گئی، ہمیں کہا گیا کہ یہ بی جے پی کے پراکسیز ہیں وغیرہ ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ اگر ہم بی جے پی کے پراکسیز تھے اور جیسا آپ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، جو رولنگ پارٹی کا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ جیلوں اور ان کو کورٹوں میں بلایا نہیں جاتا ہے۔ رولنگ پارٹی کے جو پراکسیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو کروڑوں اور اربوں روپے کے اسکیم سے بری کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک ادنیٰ کشمیری ہوں اور میرے ساتھ بھی وہی ناانصافی ہوئی ہے جو کہ باقی لوگوں سے ہوتی ہے۔ ہم آج آئے، ہمیں پولیس نے بگوڑا قرار دیا تھا کہ عمران انصاری صاحب کے نام پر ہم نے وارنٹ نکالی ہے، وہ ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ یہ ہے کہ میں ہر ایک جگہ مجلسوں پہ جا رہا ہوں۔ جو پٹن جہاں پر میرے خلاف کیس لگایا، اسی پٹن میں نے تقریباً 10-15 مجلسیں پڑھی اور پولیس بھی وہاں ساتھ تھا سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے۔ اگر میں بگوڑا تھا تو پھر پولیس تو سیکیورٹی جب وہ آئی تھی وہاں ٹاسک فورس وغیرہ لے کر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں قانون کا پالن کرتا ہوں۔ جو مجھ پر یہ بگوڑے کی تہمت دی گئی کہ میں بگوڑا ہوں، وہ بھی میں نے یہ ابھی جج صاحب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، میرے چاچا نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور جو باقی دوستوں کو جو انہوں نے من گھڑت ایف آئی آر لگائے تھے وہ دکھایا۔ اور دوسرا میں اپنے کشمیری عوام کو کہوں گا کہ لوگوں کی باتوں پر مت جائیا کیجیے گا۔ اگر میں بی جے پی کا ایک یہ پراکسی ہوتا یا اگر میرے کو بی جے پی کے ساتھ کوئی سمبند ہوتا تو شاید ادھر کورٹ میں نہیں ہوتا، شاید وہ جو ایس ایچ او جس نے ساری یہ ایک کہانی بنائی، شاید اس پر اس وقت انکوائری چل رہی ہوتی۔ اچھا انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کی تھوڑی سا جو ہماری باتیں سنی تو آپ نے کچھ بتائی۔ ابھی جو کورٹ میں آپ حاضر ہوئے تو کس طرح کا فیصلہ جات ہوا؟ اور جی وہ میرے ایڈوکیٹ صاحب بات کریں گے کیونکہ ایڈوکیٹ صاحب وہاں تھے۔ تو الیکشن کے بارے میں ظاہر سی بات ہے، جس الیکشن جو کہ تھوڑا سا اب آنے والے وقت میں ہے، جو پارلیمنٹ الیکشن میں جس مہم کے ساتھ آپ بہت آگے بڑھے تھے، کافی جذبہ تھا، اور کیا یہ جذبہ اب جاری رہے گا اور آنے والے جاری رہے گا؟ کیوں نہیں جاری رہے گا؟ دیکھیے، ہمیں کشمیری قوم کو ظلم و تشدد سے بچانا ہے، ہمیں پروگریس اور پراسپیرٹی کی طرف لینا ہے، ہمیں کشمیری قوم کو واپس وقار دلانا ہے۔ جو لوگ کشمیر کے دشمن ہیں، ہم ان کا پوری طرح سے اس الیکشن میں ان کا ہم جو ان کا کریکٹر ہے اور جو ان کی چھوی ہے وہ لوگوں کے سامنے ڈالیں۔ بہت جگہوں پر یہ بھی سنا گیا کہ پارٹیز جو لیڈرشپ اب تبدیل ہو رہی ہے ایک سے دوسری جگہ۔ ابھی میں نے صرف آرڈر دیکھا کہ پولیس میں اور بیوروکریسی میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے ابھی میں نے وہ تک نہیں دیکھی۔ الحمدللہ آپ میرے ایڈوکیٹ صاحب سے جو جس طرح سے اسمبلی انتخابات اب ہونے جا